اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو پڑھ کے سنا دیا کیا تھا، کیا ہے کل کی بات، ٹوٹل کیا بات ہوئی تھی؟ آپ نے کیا لکھا تھا؟ صحیح، کون لوگ ہیں؟ آپ جو مسلمان ہیں وہ 12ویں امام کے صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہماری بات ہوئی تھی وہ بہت اہم تھی، مگر یہ بچے بیچارے اپنے ذہن کے اعتبار سے کیچ کریں گے، مگر بچوں سے زیادہ بڑے لوگوں کا مجمع ہے۔ پھر سے ایک جملے میں اس بات پہ بات ہوئی تھی کہ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، جہاں بھی دینی بات ہوتی ہے تو ہم کربلا سے آگے نہیں بڑھتے۔ یعنی جتنی بھی بات، ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو، بچوں کو اور جوانوں کو کربلا کے بارے میں بہت معلومات ہے، مولا علی کے بارے میں معلومات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں، محفلوں میں، کہیں بیٹھنے اٹھنے کی جگہ پہ یہ معاملات اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش کیے گئے، مگر جس امام کے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس امام کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں تو ایک دم ایک بس اوپر کی معلومات ہے جو ڈیپ میں ہونی چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا وہ یہ کہ ہمارا سوال ہم سے یہ ضرور ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کربلا کیوں نہیں پہنچے تھے امام حسین کا ساتھ دینے، یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ مامون کے خلاف تم نے 8ویں امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آخری امام کے زمانے میں تم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو جس کا ساتھ دینا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ٹوٹل کل کی باتوں کا خلاصہ تھا، یعنی جس سے طے یہ ہوا کہ ہمیں جس کی معرفت حاصل کرنی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب یہیں سے ایک بات جو طے ہوئی تھی وہ یہ کہ مجلس ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں سننا ہے، مجلس میں صرف آنسو نہیں بہانا ہے، بلکہ مجلس کا سب سے اہم فائدہ، بلکہ یہی فائدہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے کے امام کے لیے ہم حر بن سکیں، حبیب ابن مظاہر بن، ورنہ صرف روتے رہیں کہ کربلا میں علی اصغر کو شہید کر دیا گیا اور آج کا امام کہہ رہا ہے کہ تم علی اصغر بن نہیں پا رہے ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اس کردار کو صحیح کرنا ہے۔ پھر ذرا سا ہمیں کہا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیوں مہدویت اور آخری امام کے ٹاپک پہ بات کریں؟ اس لیے کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب اس کا رزلٹ کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ میں آئے، جس سے آپ جڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے کل ایک سوال آپ ہی لوگوں سے کیا تھا، وہ یہ کہ آپ کون سی حکومت چاہتے ہیں، کیسی حکومت آپ کی خواہش ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو تو کیا کیا ہو؟ تو اس کے اندر بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ حکومت جس کا سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسی حکومت جس میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، ظلم مٹ جائے۔ آپ بتائیے، ہر آدمی، پورے ہندوستان، پوری دنیا، امریکہ، لندن، کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، سب کی ایک آواز ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جائے جو ہر طرف عدل و انصاف کو نافذ کرے اور ظلم کو مٹا دے۔ یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔
میں اب آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب آدم سے لے کے اب تک یہ کام ہو پایا یا نہیں؟ نہیں ہو پایا۔ مولائے کائنات مدینے میں کر رہے تھے مگر پورے دنیا میں اس زمانے میں نہیں، اس لیے کہ علی کو نہ ماننے کی وجہ یہی تھی نا، جو جارج جورداخ نے لکھا ہے کہ علی کے قتل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علی بہت بڑے پڑھاکو تھے، بہت بڑے نمازی تھے، یہ نہیں ہے۔ علی کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ علی دنیا میں سب سے بڑے عادل تھے۔ یعنی قتل کی وجہ یہ ہے کہ معلوم کیا ہے، کرپٹڈ لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ اچھا کریں۔ یعنی آپ کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، آپ اچھا کریں گے تو ایک جو اچھا نہیں کرتا ہے وہ کرنے نہیں دے گا۔ یہ ہر جگہ پہ ہے اور ہر جگہ محسوس آپ کر سکتے ہیں۔ میری طرف متوجہ رہیے کہ آخری امام کے حوالے سے ابھی تک جو کام آدم علیہ السلام نے نہیں کیا، اپنے دائرے کے اعتبار سے جناب آدم کی اگر مان لیجئے حکومت اتنا ہی رہا کہ دو بیٹے آپس میں قتل کرنے لگے، یعنی جو عدل و انصاف نافذ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ جب کل 3 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، پھر اس کے بعد دائرہ بڑھ گیا، حتیٰ رسول خدا جو پوری انسانیت کو صحیح کرنے آئے تھے ان کو بھی صرف ایک محدود مدینے میں حکومت کرنے کا موقع ملا اور دوسرے علاقے میں وہ حکومت نہیں ہو پائی۔ مولائے کائنات بہترین ہونے کے باوجود مولا کو کوفے کے اندر محدود کر دیا گیا، کوفے کے اندر محدود کر دیا گیا، مگر جو کام ابھی تک نہیں ہوا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کام ہو جائے، تو بتائیے کیا امام زمانہ کا ٹاپک اس لیے بھی اہم نہیں ہے کہ جو کام کسی سے نہیں ہوا وہ ہونے والا ہے؟ تو اب ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہم پلان کریں کہ ہم اس حکومت کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کربلا کو اگر دیکھیں تو کربلا میں بہت بڑا کردار یہ تھا کہ جناب امام حسین نے حر کو قبول کیا، یہ بڑا جگر ہے۔ جیسا حر نے کام کیا تھا، ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کبھی اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حر وہ ہے کہ جو سب کو کھینچ کے کربلا تک لایا، پیاس، ظلم، بچوں کی التش کی آواز، مگر یہ امام کا جگر ہے کہ امام نے حر کو ایسے کلیجے لگایا جیسے فرق ہی نہیں ہے کہ علی اکبر زیادہ قریب ہے یا حر زیادہ قریب ہے۔ یہ ہم نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، یاد رکھیے، گناہ کرنے والے سے، غلطی کرنے والے سے زیادہ اہم وہ ہوتا ہے جو غلطی کسی کی معاف کر دے۔ یہ بڑا جگر چاہیے جو کسی کی غلطی معاف کر دے۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا ہے، عزاداری ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم آخری امام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ذرا پتا کریں ہم اپنے امام کو کتنا جانتے ہیں۔ حدیث سنی شیعہ دونوں جگہ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ حدیث بہت اہم ہے۔ جو بھی حدیث میں کیا ارشاد ہے، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور پہچان کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ دیکھیے، نام اور ایڈریس جاننا الگ ہے اور کسی کی پہچان ہونا الگ ہے۔ کسی کی معرفت ہونا یہ الگ چیز ہے اور کسی کا صرف ایڈریس جاننا یہ الگ چیز ہے۔ اب سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہم اپنے امام کو کتنا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ کتنا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے امام کو اگر واقعاً آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کریں، آپ کو محسوس، اگر امام حسین اگر ہماری منتوں کو پورا نہ کریں تو ہمارا اتنا جگر مضبوط نہیں ہے کہ امام کو منت پورا نہ کرنے کے باوجود بھی مان لیں۔ ہے کلیجہ؟ اب دیکھ لیجیے اچھے اچھے لوگوں کا ایمان اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہیں، امام قبول ہی نہیں کر رہے۔ آپ سمجھ میں آتا ہے دین ان سب بیکار ہے۔
لوگ سیکولر ہو جاتے ہیں، ہے نا. اگر یہ امام قبول نہ کرے نا ہماری منت اور دعا کو، تو ہم امام کے لیے اتنا بڑا جگر نہیں رکھتے ہیں کہ امام ہمیں کچھ نہ دے اور ہم کہیں نہیں. آپ حقیقت میں امام ہیں، چاہے آپ دیں یا نہ دیں. آپ دیکھیے معرفت کے کس لیول پہ ہیں. اگر ہماری ضرورتوں کو وہ پورا نہ کریں تو پھر، حالانکہ ہم نے ایک کانسیپٹ تیار کیا ہے، وہ تیار کیا ہے کہ امام ہم کو دیں گے، مگر جس امام کو سلمان مانتے تھے وہاں بھوک والا زیادہ حساب کتاب تھا. وہ لوٹا بیچنے کا نوبت آ گئی. کوئی مہمان آ جاتا تھا تو لوٹا بیچنا پڑتا تھا. وہ پھر دسترخوان. کیا اس ایمان کی منزل پہ ہم ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے. غور کیجئے، اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب یہاں سے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جس نے علی کو پہچان لیا اس نے رسول کو پہچان لیا، اور جس نے رسول کو پہچان لیا اس نے خدا کو یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہے نا؟ سنا ہے نا اکثر مجلسوں میں. میں آج آپ کے اس نظریے کو توڑنا چاہتا ہوں، آپ کی اس سوچ کو، آج بھرم کو، اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں، روایت اور دعا کے فکروں کی وجہ سے. یہی ہے نا؟ جس نے علی کو پہچان لیا اس نے رسول کو پہچان لیا، جس نے رسول کو پہچان لیا اس نے خدا کو. یہی ہے نا؟ اب سوال یہاں ہے، ماشاء اللہ مولا کے چاہنے والے اتنے زیادہ لوگ عزادار ہو گئے. مولا کے چاہنے والے، مولا علی کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں شیعان حیدر کرار ہو گئے. سوال یہ ہے کہ جس نے علی کو مان لیا وہ رسول کو بھی مان لے گا، خدا کو بھی. تو پھر ہمارے میں ہی علی کے چاہنے والے نصیری کیوں بن گئے؟ ملنگی کیوں بن گئے؟ اخباری کیوں بن گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو علی کو مان لے گا وہ یقیناً خدا کو مان لے گا، اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا سوال واضح ہوا؟ تھوڑا سا آپ کے یہ دل پر ایک بڑا جھٹکا لگے گا. یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں نا، آپ پوری زندگی کھوجتے رہ جائیے گا، امام زمانہ پہ ایسا درس نہیں ملے گا، گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. اس لیے کہ جو محنت میں نے کی ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا. اور میں آپ کو بہت وہ خیالی زندگی میں سلانا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ سوتے رہیے امام کو. یاد رکھیے امام کے ظہور کی شرائط ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام جلدی ظہور کریں اور امام کی خواہش ہے کہ تم جلدی تیار ہو جاؤ تو ہم آ جائیں. دونوں میں فرق ہے. ہم سارا کا سارا بوجھ امام کے کاندھے پہ ڈالیں، امام جلدی آئیے جلدی آئیے امام کہہ رہے ہیں جیسے ہی تم تیار ہو جاؤ گے ہم آ جائیں گے. اب دیکھیے ہم نظریات میں کتنا الٹ پھیر ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. کتنے نظریات میں اختلاف ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام غائب ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، امام موجود ہیں، ہم غائب ہیں. امام تو یہاں بھی موجود ہیں مگر ہمارے گناہوں کی آنکھوں کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ورنہ زمین کا کوئی حصہ امام کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتا. اب اس بات پہ غور و فکر کریں. ہم نے الزام یہ ڈال دیا خدایا جب تو امام کا، ہم دعا میں اللہم اجل لولیک الفرج، امام کا ظہور جلدی کرا دیں. امام کا ظہور ہم خدا پہ ڈالے ہوئے ہیں اور خدا ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے. تم تیار کب ہو؟ آپ اور ہم سب شیعان حیدر کرار. آپ سوچئے کہ ایک سیدھا سا کانسیپٹ مراجع کرام کا آج شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنا جلدی آسانی سے کوئی امام کو قبول کر لے گا. اور یاد رکھیے امام زمانہ کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ آمادہ نہیں ہیں. جیسے میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہ شاہد باقری مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شاہد باقری دوڑ بھاگ کے کسی ایک ادارے کے لیے یہاں سے وہاں سے سہم امام اس نے جمع کیا کہ میں کسی کام کے لیے اس چیز کو جمع کر رہا ہوں. توجہ یعنی میری طرف. اگر کسی کو بھی بیچ میں بھی سوال ہو پوچھے ضرور، اس لیے کہ ڈاؤٹ کر رہنا یہ صحیح نہیں ہے.
سہم سادات سہم امام میں جمع کر رہا ہوں کہ لوگوں کے. اچھا آپ بتائیے، جب امام میں نے 2-4 کروڑ سہم امام جمع کر لیا ایک ادارے کے نام پر، امام جب آئیں گے تو پہلا کام تو یہی ہوگا نا، مولا بہت مشکل سے میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے کہ پتہ نہیں جہاں حقدار تھا وہاں میں نے دیا یا نہیں، اپنا رشتہ دار سمجھ کے پہلے دے دیا، غیروں کو بعد میں رکھ دیا. مولا بہت سخت ذمہ داری تھی، آئیے یہ ذمہ داری فوراً آپ لے لیجئے. مگر یہاں پہ کیا کرے گا یہ شاہد، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ارے اتنا محنت سے پورا گجرات اکیلے میں ٹہل ٹہل کے ذلیل ہو کر اتنا پیسہ میں نے جمع کیا ہے اور اتنا آسانی سے کسی کو دے دوں؟ فوراً میں ہی سوال کروں گا، آپ پہلے ثابت کیجئے کہ آپ ہی امام زمانہ ہے. آپ سمجھیں یہ آسان نہیں ہے کہ کوئی کسی انجمن کا پرمکھ بن جائے، کسی کمیونٹی کا، یہ فوراً کا فوراً ہینڈ اوور کر دے، یہ بہت بڑا کام ہے. آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے، مولائے کائنات کے خاص صحابیوں میں نام ہے طلحہ اور زبیر کا. جب تیسرے خلیفے کی بات چل رہی تھی تو ووٹ طلحہ اور زبیر کا مولائے کائنات کے حق میں تھا. مگر جیسے ہی چوتھے امام، یعنی جیسے ہی امام کو چوتھا خلیفہ مانا گیا تو امام نے ایک پہلی شرط رکھی. وہ شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ رکھی کہ آج سے بیت المال سے سب کا حق برابر ملے گا. پہلے کیا تھا؟ عثمان کے زمانے تک یہ تھا کہ یہ فلاں رشتہ دار ہیں، ان کو بیت المال سے 3 حصہ، یہ بڑے صحابی ہیں انہوں نے اتنی جنگ کی ہے ان کو 7 حصہ. مولا نے پہلا کام یہ کیا کہ اب آج سے چاہے کوئی بڑا صحابی ہو یا چھوٹا صحابی ہو سب کو برابر ملے گا. یہ کہنا تھا کہ طلحہ اور زبیر جو امام کے خاص لوگوں میں سے تھے یہ دشمنوں میں بن گئے. آپ کبھی ان واقعات کو سامنے رکھیں کہ ہم سے اگر امام تھوڑا سا ایک چیز لے لے، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اس کے باوجود بھی امام کو امام مان لیں. یہ آسان آپ ہے نا، یہ بہت آسان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوفے میں نہیں تھے، ورنہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں معاویہ کے دسترخوان پہ کب ہم نظر آتے. یہ دور سے انالائز کرنا کسی بھی ہسٹری کا آسان ہے، مگر پریکٹیکل اس میں گھس کے دیکھنا یہ آسان نہیں ہے. یہ جو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، ارے سیدھی سی بات ہے، آج اگر یزیدی فکر کا ساتھ دے رہے ہو تو ٹھیک، تم آج بھی کربلا میں حسین کے خلاف ہو، اور اگر حسینی فکر کا ساتھ دے رہے ہو، مگر یہ دعا کربلا میں ہم ہوتے یہ آسان نہیں ہے. وہ بہت چن کے 72 لوگوں کو امام لائے تھے، بہت چن کے 72 لوگوں کو. امام کی معرفت اب ذرا غور کریں ہمارے پاس کتنی ہے. جو ایک کانسیپٹ ہے، اسی پہ بات کو ختم کریں گے، جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جس نے علی کو پہچانا اس نے رسول کو، جس نے رسول کو پہچانا اس نے خدا. ہم نے دیکھا مولا کے ماننے والا کوئی ملنگی بن گیا، کوئی اخباری بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی نصیری بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط، کہیں نہ کہیں مشکل راستہ چنا جا رہا. بلکہ دعائے معرفت کیا ہے؟ دعائے معرفت برعکس ہے، الٹا ہے. وہ کیا ہے؟ اس طرح سے دعائے معرفت کے جملے ہیں. اللہ بار بار دعا ہے کہ زمانہ غیبت میں یہ دعا بار بار تاکید ہے کہ ضرور پڑھنا. دعا کے فقرے کیا ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگارا تو اپنی معرفت مجھے عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اگر میں تجھے پہچان نہ سکا تو سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اللہم عرفنی رسولک، پروردگارا اب دوسرا اسٹیپ ہے کہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو یقیناً میں تیری حجت یعنی امام وقت کو پہچان نہیں سکوں گا. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ، اللہم عرفنی حجتک، پروردگارا اپنی حجت یعنی امام وقت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر میں تیری حجت کی پہچان
یا اس کی شناخت کیے بغیر اگر اس کی شناخت اور پہچان نہ کر سکا تو مشکل کیا ہوگا؟ مشکل یہ ہوگی کہ زللت عن دینی، میں دین میں گمراہ مروں گا۔ کیا ہے دعائے معرفت؟ یہ ہے کہ اللہ سے شروع کرو اور امامت پہ ختم کرو۔ ہم نے کیا راستہ نکالا؟ امامت سے شروع کر کے اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، جس میں مشکلات کا سامنا زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کی محبت کی وجہ سے اللہ تک پہنچے ہوں، اور اگر ہم غور کریں کہ کیا ہم میں علی ملے تو ویسے توحید ملی یا نہیں ملی، اگر علی کے ساتھ ساتھ توحید مل رہی ہے تو علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے طریقوں کو بدلنا چاہیے۔ کیوں؟ اب اس لیے کہ اگر خدا کو پہچان لیا تو اس کے رسول کی بھی پہچان ہو جائے گی، اور جب اس کے رسول کی پہچان ہو جائے گی تو خود بخود اس کی حجت کی پہچان ہو جائے گی۔ اب تاریخ میں جن لوگوں نے رسول یا علی کو نہیں مانا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ علی کو نہیں مانا، انہیں خدا نہیں پتا چلا۔ جنہوں نے خدا کو چھوڑا تھا انہوں نے ہی رسول کو چھوڑا، جنہوں نے رسول کو چھوڑا انہوں نے ہی علی کو چھوڑا۔ اب اگر ہم علی کو مانتے ہیں تو اب ہمیں علی کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی معرفت ویسی ہی ہونی چاہیے، اور اللہ کی بھی معرفت ویسی ہی ہونی چاہیے۔ دائرہ بڑھ جاتا ہے، آخری فقرہ، دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ آپ مولا کائنات کی گفتگو کس سے کریں گے؟ علی والوں سے، اس لیے کہ جو غیر شیعہ ہے وہ مانتا نہیں علی کو۔ رسول کی گفتگو کس سے کریں گے؟ مسلمانوں سے۔ مگر جب خدا کی بات آئے گی تو خدا نے اپنی توحید کو ہر انسان کی فطرت میں ڈال کے رکھا ہے۔ اگر کسی کی توحید صحیح ہو گئی، یقین جانیے تھوڑی سی محنت کے بعد وہ رسول کو بھی مانے گا اور علی کو بھی مانے گا۔ اب یہیں سے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو مجلس حسین ہم کرتے ہیں صرف اپنے لیے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی توحید کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ لیں گے تو یہ مجلس اپنے لیے نہیں ہوگی، غیروں کے لیے ہوگی۔ اب ہمارا دائرہ سوال ہے، اگر آپ سے ہندوستان کا 80% ہندو اگر خدا کے سامنے سوال کر دے کہ یہ جو شیعہ حضرات تھے جو سب سے اچھا دین رکھتے تھے، سب سے اچھا لیڈر رکھتے تھے، سب سے اچھا رسول رکھتے تھے، سب سے اچھا امام رکھتے تھے، سب سے اچھا خدا رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں یہ بتا نہ سکے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم نے کتنا نان مسلم کے لیے کام کیا، ہم نے کتنا دوسروں تک توحید پہنچانے کی کوشش کی، علی کو پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ ایک ہماری زندگی کا بڑا سوال ہے۔ اگر اس پہ ہم نے کام کر لیا، یقین جانیے امام کی معرفت جیسے ہی ملے گی یہ مسائل پھر آسان ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ وقت ہو چکا ہے، سوال کسی کے ذہن میں؟ میری بات واضح ہے؟ واضح ہے؟ صرف ابھی معرفت پہ باتیں چل رہی ہیں، ابھی انتظار پہ اتنا لوگوں نے غلط مفہوم پیش کیا۔ 313 جو کہا گیا اس پہ غلط مفہوم ہے، امام تلوار لے کر آئیں گے اس پہ غلط مفہوم ہے، امام زمانہ کے کانسیپٹ پہ دنیا کی ہر طرح کی فلم صرف اس نظریے کو خراب کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، ہر طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سے ہندوستان کے بچوں کے کارٹون ایسے ہیں جو امام زمانہ کے کانسیپٹ کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے فلمیں، بہت سے ایسے کارٹون جس میں ڈائریکٹ آپ اچھا ہمیں نہیں معلوم کہ میرا امام کون ہے آخری، مگر دشمن کو معلوم، اگر یہ آ جائے گا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس چہرے کو پہلے ہی سے خراب کر کے اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ سوال کسی کے ذہن میں؟ کوئی سوال؟ سوال آنا چاہیے نا۔ کوئی سوال تم لوگوں کو؟ کوئی سوال نہیں؟ آپ لوگوں میں کسی کو؟ بس ختم کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔